دی جائے. میاں رضا کی گلی میں ولی آرام فرما جنہیں مصطفیٰ رضا کہا جاتا ہے. وہ صرف مفتی نہیں تھے، ایک ولی کامل تھے. آج کے دور میں ان کے جانشین ایک مفتی نہیں ہے بلکہ ولی کامل ہے. آج مجاور لوگ ان پر فتوا لگانے چلے ہیں. میں کہوں گا اپنی اپنی عاقبت سدھار لو، اس لیے کہ ادب جب تک ملحوظ رہتا ہے، سیادت اپنی جگہ پر ہے، شریعت اپنی جگہ پر ہے. ایک تو ہر جگہ فتح کرنے لگے ہیں، جو دیکھیے وہی فتح کر لیا ہے. زیادہ فتح مت کیجیے، اپنی نفس کو فتح کیجیے. اگر آپ نے اپنی نفس پر فتح کر لی تو دنیا کی جتنی بھی ریاکاریاں ہیں سب بھول جائیں گے. ارے میاں ہمارا مرکز بریلی، ہمارے باپ نے بریلی کو مرکز مانا، ہمارے دادا نے بریلی کو مرکز مانا. آج لونڈے چلے ہیں ہم بریلی کو مرکز نہیں مانتے. تم کیا چبدی کے شوربے. ارے بریلی کو مرکز اکابرین اہل سنت نے مانا. سرکارہ نے کچھوچا شریف نے بریلی کو اپنا مرکز کہا. سرکار کالپی و مہریرا نے انہیں اپنا مرکز کہا ہے. اعلی حضرت کو تو مہریرا نے اپنے گھر کا دیپک اور چراغ کہا ہے. حضور علی رسول ریدوی نے ارشاد فرمایا میرے گھر میں چشم و چراغ خاندان برکات ہے احمد رضا. خاندان کا چراغ. گل خان صاحب بیٹھے ہیں، خاندان کا چراغ ہے گل. آج لوگ کہتے ہیں مجھ سے گل کر دیں. تمہاری زندگی تو گل ہو جائے گی مگر رضا کے خاندان کا چراغ کبھی گل نہیں ہوگا. ارے ہم حفاظت کرنے کے لیے جو لگے ہوئے ہیں، لگاؤ فتوی غیاث الدین پر. کیا رضا پر فتوا لگانے کی بات کرتے ہو؟ لگاؤ فتوے ہم پر. مجھے معلوم ہے کہ میری گفتگو ہوگی، صبح سے ہی میرے خلاف واٹس ایپ اور فیس بک اور انٹرنیٹ پر چالو ہو جاؤ گے، مگر غیاث الدین کو گالیاں دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاؤ گے. نہ ہمیں خاندان سے باہر کر پاؤ گے، نہ ہمارے خاندان میں جھگڑا کرانے پاؤ گے. اس لیے کہ واحد اس خانقاہ کا واحد جانشین غیاث الدین ہے. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس خانقاہ کے، جس خانقاہ کو خانقاہ محمدیہ کہا جاتا ہے، ہم اس کے گدی نشین ہیں. ارے تم چاہے گدا نشین ہو چاہے گدی نشین، الحمدللہ اس خانقاہ کا یہ فقیر خادم ہے جس خانقاہ کو خانقاہ محمدیہ کالپی شریف کہا جاتا ہے. اعلی حضرت نے اس خانقاہ کے تعلق سے فرمایا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. الحمدللہ اس خانقاہ کا یہ فقیر خادم ہے. کچھ زیادہ ہی اور پھر تم پر تو میرا حکم چلے گا، اس لیے کہ تم اپنے نام کے آگے ٹریڈ مارک لکھتے ہو. اگر وہی ہو اور واقعی وہی ہو تو اپنی عقل کا علاج کرو، اپنے شعور کا معیار پیدا کرو. اس لیے کہ زیادہ بہکنے کے بعد پھر منزل نہیں ملتی. سنیوں کو کب تک کیش کرنے کی کوشش کرو گے؟ ارے تم مٹھی بھر ہو، مٹھی بھر. پوری دنیا میں اختر رضا کے دیوانے ہیں، پوری دنیا میں تاج شریعت کے دیوانے ہیں. تمہارے جتنے مرید ہوں گے اتنے تو مفتی ان سے مرید ہیں. اس لیے کہ ہم اپنے قاضی کو کل بھی مانتے تھے. قاضی القضات فی الہند اہل سنت والجماعت کا قاضی القضات فی الہند حضور تاج الشریعہ ہیں. بولو ہیں.
اور نائب قاضی القضات فی الہند حضور محدث کبیر کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، ہے نا؟ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جیسا تم نے سرٹیفکیٹ لیا ویسی تمہاری لیاقت اور صلاحیت ہے۔ بس ایک دن میں سرٹیفکیٹ جب حاصل کرو گے تو صلاحیت تو سمجھ میں آتی ہی ہے، علماء منبر پر موجود ہے کہ صلاحیت کیا ہوگی، ہے نا؟ آج کل پیسہ دے دے کر بھی تو سرٹیفکیٹ مل ہی جاتے ہیں، وہاں کرامت اللہ صاحب ہے نا، سرٹیفکیٹ تو پیسے دے دے کر مل جاتے ہیں۔ نہ ہم اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنے بزرگوں کے در کا خادم کہتے ہیں۔ خادم ہی رہنے میں بھلائی ہے۔ آج کل بڑا بڑا نام لکھا جا رہا ہے مفتی، تو سنو اے مفت کے مفتیوں، یہ سب کے سب مفت کے مفتی ہیں، جنہوں نے آج تک کسی احقاق حق ابطال باطل کے لیے کوئی فتویٰ نہ دیا ہوگا، صرف تاج شریعت پر فتویٰ لکھنے کے لیے چلے مفتی کیوں اتنا پریشر دے رہے ہو مفتی کے اوپر؟ کیا خالی مفتی ہی حکم سنا سکتا ہے شریعت کا؟ ارے سند ہونا ہو، اگر اس نے اسلامی اصول کی روشنی میں، شرعی احکام کی روشنی میں اگر اس نے درس حاصل کیا ہے اور اس کے پاس صلاحیت ہے تو وہ حکم شرع بیان کر سکتا ہے، صرف سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا امام حسین نے ہمیں درس دیا ہے، ایمان و عقیدے کی روشنی میں اپنی زندگی کے پختہ اصول کی روشنی میں گزارنا چاہیے۔ میاں رضا کی گلی میں ولی آرام فرما